الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا صدق اللہ العلی العظیم۔ بچے میٹھی مراد ہوتے ہیں اور بچے گھروں کی بھی رونق ہوتے ہیں، مسجدوں کی بھی رونق ہوتے ہیں، آبادیوں کی بھی رونق ہوتے ہیں۔ وہ بستیاں اور وہ گھر اور وہ شہر بالکل سونے سونے اور اجڑے اور بدنما نظر آتے ہیں، جہاں صبح سویرے بچے اپنے گلوں میں بستے لٹکا کر دستگاہوں کی طرف رخ نہ کیا کریں۔ بڑا اجڑا ہوا منظر ہوتا ہے، شہر ویران ویران سا نظر آتا ہے۔ اس ہولناک دردناک منظر کی اگر کوئی اس وقت تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ فلسطین کی بستیوں اور شہروں میں جا کر دیکھے، جہاں بچے صبح اسکولوں کے لیے نہیں نکلتے بلکہ ایک ساتھ وہ رات کو سوتے ہیں تو جپھیاں لگا کر سوتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ اس طرح کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ ہم ایک ساتھ سو جنت چلے جائیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے تھے، بچپن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی۔ 3 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 3 سال کی عمر میں تورات کا عالم بن گئے۔ 7 سال کی عمر میں تورات کے اوپر ان کو بالکل عبور حاصل ہو گیا، اور اس عمر میں جب ان کے ہمسن ان کو کھیل کود کے لیے بلاتے تھے تو یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان کی تعریف کرتا ہے وہ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ وہ تھے کہ حنانن، یہ بہت شفیق تھے، بہت محبت تھی۔ حنان دراصل اس شفقت کو کہتے ہیں جو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی ماں کو بتاتا نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا رو رہا ہے، اور اگر بیٹے کو ماں کی چھاتیوں سے لپٹ کر سکون ملتا ہے تو ماں کو اس سے دگنا سکون ملتا ہے جب وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے گلا لاتی ہے۔ یہ حنان، یہ صفت شفقت کی جو ان کو عطا ہوئی تھی وہ انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی، کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی ان کی، بلکہ اللہ پاک نے ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی تھی، ان کی فطرت کے اندر یہ محبت انڈیل دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو اس طرح محبت تھی، اس طرح پیار تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اس طرح گہری وابستگی تھی۔ تو اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح سمجھ لے جس طرح ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، خود بخود ان کے دل کے اندر یہ محبت تھی۔ اچھا جی، اللہ کے ساتھ محبت تھی تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کی یہی محبت تھی۔ جب محبوب عزیز ہوتا ہے تو اس کی گلیوں کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اگر اللہ ان کا محبوب تھا تو اللہ کے جو محبوب تھے وہ بھی ان کی نگاہ میں محبوب تھے۔ صرف اللہ سے ان سے محبت نہیں تھی بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کی محبت تھی۔ بڑا زبردست لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا ہے کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور یہ شفقت اور محبت کا یہ مزاج، یہ محبت کا یہ ذوق، یہ شفقت کا ذوق لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ محبت کی یہ طبیعت جو ہم نے جو عطا ہوئی تھی اس کو ہماری طرف سے عطا ہوئی تھی، یعنی یہ فطرت میں ہم نے رکھ دیا تھا۔ جس طرح چٹا گورا رنگ، اونچی لمبی قد، دوسری صفات جو انسان کو ملتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔
تو یہ جو دیا ہوا تھا یہ بھی کس کا دیا ہوا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا تھا۔ حنانن من لدنا، حنان تھے ہماری وجہ سے تھے، ہماری طرف سے تھے۔ اور دوسری آگے جو خوبی بیان ہوئی ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی، وہ یہ تھی کہ وزکا، ان کی طبیعت کے اندر کیا تھا؟ ان کی طبیعت کے اندر پاکیزگی تھی۔ میرے دامن پر داغ لگا ہوا ہے، میرے دامن پر کیچڑ لگ گئی ہے، میرے دامن پر گندگی لگ گئی ہے، میرے دامن پر کوئی کالا تیل آ پڑا ہے، تو میں اس وقت تک بازار نہیں جاتا جب تک میں اپنے دامن کو صاف نہیں کر لیتا۔ یہ تو ظاہر کی پاکیزگی ہے، لیکن اصل پاکیزگی تو دل کی پاکیزگی ہے۔ دل کی پاکیزگی نہیں ہے تو ظاہر کی پاکیزگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ زرق و برق لباس، یہ کاٹن پوش، یہ چمکتے دمکتے چہرے آپ کو جو نظر آتے ہیں، اندر سے کتنے غلیظ اور کتنے بدنما ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، دست درازیاں کرتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ ہے، دلوں کے اندر بغض ہے، دلوں کے اندر حسد ہے، دلوں کے اندر نفرت ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی عادت ہے، لوگوں کو فائدہ نہ دینے کی طبیعت ہے۔ اچھا جی، اس طرح کی کسی برائی کا سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اس طرح کی ساری گندگیوں سے ان کی طبیعت جو زکا کہتے ہیں بالکل پاک صاف تھے، من کے اجلے تھے، تن کے اجلے تھے۔ جو ان کو دیکھتا تھا گواہی دیتا تھا کہ یہ انتہائی پاکیزہ انسان ہے۔ یہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور آخری بات جو آج کے سبق میں انہوں نے کہا، وَتَقِيًّا وَكَانَ تَقِيًّا، بس چھوڑو، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے متقی تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالوزاد تھے، تھوڑا سا فرق تھا نا ان کی عمروں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ زمین کے اوپر جتنے لوگ اس وقت بس رہے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متقی زیادہ کوئی نہیں، سب سے زیادہ متقی آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ اور مجھے کہنے دیجیے آپ یہ بات کہ سیرتوں کا حسن، انسانوں کا حسن، اللہ کے نزدیک اور اللہ کی مخلوق کے نزدیک محبوبیت کا معیار صرف اور صرف یہی ہے کہ کون آدمی کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ باقی چھوڑیں، درسوں کو چھوڑیں، تقریروں کو چھوڑیں، وعظوں کو چھوڑیں، نعتوں کو چھوڑیں، میلادوں کو چھوڑیں، یہ ساری چیزیں، اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کے خوف کو پہچاننے کا پیمانہ آپ کی خلوتیں ہیں۔ جب آپ خالی ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب آپ تنہا ہوتے ہیں کوئی آپ کو دوسرا دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب آپ طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، کوئی گناہ کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف آ کر آپ کے ہاتھ کو روک لے، یہ ہے تقویٰ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تیسری خوبی آج کی آیت میں جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ متقی تھے، وہ متقی تھے۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا تھا، یہ آٹوگراف آج کر لیتے ہیں لوگ اپنے بزرگ سے جنکا وہ جدا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا، میں آپ کو یہی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے ہے سو کن، جہاں بھی تو جائے خدا سے ڈرتا رہے، جہاں بھی تو جائے خدا سے ڈرتا رہے۔ اچھا جی، خدا سے ڈرنے کا سلیقہ جس کو آ گیا نا، اس کی یہ دنیا بھی سمر گئی اور اس کی وہ دنیا بھی سمر گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف سے آراستہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر تقوی پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجاست سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جو بھائی
حال میں یا ماضی قریب میں یا بعید میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حال پر رحم فرما۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کا ایک حصہ ان کو عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان میں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ۔